السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنی قال اخبرنی عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن عمرو عن جابر رضی اللہ عنہ وعنہم قال استباح الخمرہ یوم احد ناس ثم قتلوا شہداء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، احد کے دن کئی حضرات نے صبح کو شراب پی۔ استباح الخمرہ، شراب کو پیا، یوم احد، احد کے دن، ناسن، کئی لوگوں نے، ثم قتلوا شہداء، پھر انہیں شہید کیا گیا، پھر انہیں قتل کیا گیا اس حال میں کہ وہ شہید تھے۔ اس روایت کا مقصد یہ ہے، غزوہ احد کی صبح، ہفتے کا دن تھا جیسا گزرا تفصیل سے، کئی صحابہ کرام نے شراب پی اور ابھی تک شراب کی حرمت آئی نہ تھی، اور پھر دن میں جہاد میں حصہ لیا اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ بعد میں جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو بعض دیگر صحابہ کرام کو شبہ ہوا کہ کہیں شراب پینے کی وجہ سے ان صحابہ کرام کی شہادت میں وہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس شبے کی بنیاد پر کہ پتہ نہیں ان کی شہادت کے اندر کوئی فرق ہوا ہوگا یا نہیں، یہاں یہ روایت تو ہے مختصر، کتاب التفسیر میں یہ روایت آتی ہے مفصل۔ تو اس شبے کا ازالہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل کر کے کر دیا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔
उन ईमान वालों के ऊपर कोई हर्ज नहीं जो ईमान की हालत के अंदर शहीद होए। तो ये बात कुरान करीम के अंदर भी आई और वहां रिवायत के अंदर, किताब तफसीर की रिवायत के अंदर ये भी आया कि ये शहीद किए गए, शराब तो उनके पेटों में थी। तो शराब पेट में हो तो क्या हुक्म है, इनकी शहादत के अंदर फर्क हुआ या नहीं? तो अल्लाह ने ये बता दिया, लैसा अलल लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहाति जुनाहुन, जुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। वजह यह है कि अभी तक शराब तो हराम ही नहीं हुई थी, तो अब तो शराब अमरे मुबाह थी। तो जब ये अमरे मुबाह इसका इस्तेमाल किया, मुआखजा नहीं, शहादत के अंदर कोई फर्क आया नहीं। तो इससे ये मसला मालूम हो गया कि एक अमर मुबाह अमर हो, एक जायज काम हो, और किसी ने उसको कर लिया, बाद में उसकी हुर्मत आ गई, तो जो पहले का किया हुआ काम उसके ऊपर मुआखजा नहीं होगा। बे क़ाल हद्दसना अबदान क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह क़ाल अख़बरना शुअबतु अन सअद इब्न इब्राहीम अन अबीही इब्राहीम अन्ना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु उतिया बितामिन। ये साद इब्न इब्राहीम अपने वालिद इब्राहीम से रिवायत करते हैं, और वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं, और उनके वालिद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ साद इब्न इब्राहीम के दादा हुए अब्दुर्रहमान इब्न औफ। उतिया बितामिन, उनके पास खाना लाया गया। वकाना साइमन, और वो रोजे से थे। फकाला कुतिला मुसअब इब्न उमैर वह हुआ खैरुम मिन्नी। कहने लगे कि मुसअब इब्न उमैर शहीद किए गए और मुझसे वो बेहतर थे। कुफ़िना फी बुर्दतिन, कफन दिया गया उन्हें एक धारीदार चादर में। इन गुत्तिया रअसुहु बदत रिजलाहु, अगर उनके सर को ढांप दिया जाता तो उनके पांव खुल जाते। वैन गुत्तिया रिजलाहु बदा रअसुहु, और अगर उनके पांव को ढांप दिया जाता तो सर खुल जाता। वह उराहु काला, आगे रावी ये भी फरमा रहे हैं कि मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने ये भी कहा, वह कुतिला हमजतु वह हुआ खैरुम मिन्नी। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने यह भी कहा कि हमजा, हजरत हमजा हजूर के अम्मे मोहतरम कत्ल किए गए और वो मुझसे थे बेहतर। सुम्मा बुसेता लना मिन दुनिया मा बुसेता, फिर हमारे लिए दुनिया कुशादा कर दी गई जितनी कुशादा की गई।
او قال اعطینا من الدنیا ما اعطینا، یہ راوی کو شک ہے، یہ جملہ کہا کہ ہمیں دنیا دی گئی جتنی ہمیں دی گئی، وقد خشینا ان تکون حسناتنا عجلت لنا، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری نیکیاں دنیا میں ہی ہمیں دی جا رہی ہیں۔ ثم جعل یبکی، پھر انہوں نے رونا شروع کیا، حتی ترک الطعام، یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، ایک دن روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا اور افطاری لائی گئی، کھانا لایا گیا، بھوک لگی ہوئی، لیکن اس وقت انہیں یاد آ گیا اپنا وہ پرانا زمانہ، اپنے وہ ساتھی جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے جنگوں میں، حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت حمزہ، یہ یاد آ گئے کہ مصعب ابن عمیر دنیا سے اس حالت میں گئے کہ انہیں کفن بھی پورا میسر نہیں ہوا، حضرت حمزہ دنیا سے گئے، انہیں کفن بھی پورا میسر نہیں ہوا، اور اس وقت میرے سامنے کھانا ہے اور ایک وہ زمانہ، کھانے میں تنگی، کپڑوں میں تنگی، کفن دستیاب نہیں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے یہ بات یاد کی اور رو پڑے، اور پھر کھانا بھی نہ کھا سکے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر کسی کا واقعتاً دل کے اندر دکھ درد ہو، کھانا سامنے ہو، جی نہیں چاہتا ہے کھانا کھانے کو۔ کتاب الجنائز کی روایت میں آتا ہے کہ جس کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو کھانے کا انتظام اس کے گھر کے لیے کرو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ بیٹھ جاؤ، ان کا جی چاہے گا نہیں، تم بیٹھ جاؤ اور انہیں کھانا کھلا دو۔ تو چونکہ ان کا پیارا دنیا سے گیا، دل نہیں چاہ رہا ہے۔ یہاں پر بھی عبد الرحمن ابن عوف کے وہ ساتھی، وہ پیارے جو 7 جنگوں میں شامل اب ہے نہیں دنیا میں، ان کا وہ زمانہ یاد آ گیا، کھانا انہوں سے نہ کھایا گیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ یہ مکہ مکرمہ کے باشندے تھے، ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے آئے، حضور نے بھیجا تھا ان کو کہ جا کر وہاں لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے اور اس کے بعد پھر جنگ بدر میں ساتھ رہے، جنگ احد میں بھی ساتھ رہے، اور جنگ احد میں مہاجرین کا جھنڈا انہی کے ہاتھوں میں تھا، اور اسی جنگ میں، اسی غزوے میں ان کی شہادت ہوئی، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ ان کی شہادت پر ہی افواہ پھیل گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، تو صحابہ کرام کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے، اور مکہ مکرمہ میں اتنے مالدار یہ کہ ان کے باپ انہیں صبح کو ایک سوٹ پہنایا کرتے، شام کو دوسرا سوٹ پہنایا کرتے۔ اسلام لائے مکہ میں ہی، باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا،
اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. فقر و فاقہ کی, تکلیفیں برداشت کی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصعب ابن عمیر کے سامنے سے گزرے اور ان کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا یہ وہی نوجوان ہے, صبح کو ایک جوڑا پہنتا تھا, شام کو دوسرا پہنتا تھا. غزوہ احد میں شہید ہوئے, کفن دینے کا مرحلہ آیا. کفن کے لیے اچھا اور مستحب یہ ہے کہ سفید رنگ کا کفن ہو, لیکن سفید رنگ کا کفن نہیں, ایک رنگین چادر اس میں کفن دیا گیا, اور وہ رنگین دھاری دار چادر بھی چھوٹی, سر ڈھانکتے پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانکتے سر کھل جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہدایت دی کہ سر کو چھپا دو اور پاؤں کے اوپر ازخر گھاس ڈال دو. تو اس روایت کے اندر ان کا تذکرہ آیا, اور یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ بھی مہاجرین میں سے ہیں, مکہ مکرمہ میں بڑے ہی مالدار. مدینہ طیبہ آئے تو اپنا وہی مشغلہ تجارت کا جاری رکھا, اور اللہ نے ان کو اتنا مالدار کیا. یہ ان مالدار صحابہ کرام میں سے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 زوجائیں تھیں, اور معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ بیویوں کا ہوتا ہے 8واں حصہ, سمن. تو اب یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا تھا. اب ان کی جائیداد کو تقسیم کرنا مشکل. حضرت عثمان نے ان کی ازواج سے کہا کہ ایسا کر لو کہ صلح کر لو, وراثت بانٹنا مشکل ہے, اور صلح کر لو, تمہیں ہم دے دیتے ہیں ان کے مال میں سے 80 ہزار دینار. اندازہ لگائیں, 80 ہزار دینار. 4 زوجائیں ہوں, ہر ایک کو 80, اور وہ بھی دینار یعنی سونا. اللہ نے انہیں اتنی مالی فراخی عطا کر رکھی تھی. تو میاسیر صحابہ کرام میں سے تھے. تو ان کا تذکرہ اس روایت کے اندر آیا. دن کو روزہ رکھا, شام ہوئی, افطاری, ظاہر ہے کہ مالدار آدمی ہے, نعمتیں ہوں گی, تو ان کو وہ یاد آ گئی بات اپنے دوستوں کی, مصعب بن عمیر کی, اور اسی طرح حضرت حمزہ کی, اور پھر وہ نہ کھا سکے. یہ صحابہ کرام تھے, مال ان کے پاس بھی, جائیدادیں ان کے پاس بھی, اور ان کا تاثر کیا, یہ مال اور جائیداد ہمیں اتنی مل رہی ہے, اتنی مل رہی ہے, یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل رہا ہے. نیکیاں مسلمان بھی کرتا ہے, نیکیاں کافر بھی کرتا ہے. کافر بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, اسپتال بناتے ہیں, دوا دارو کرواتے ہیں.
لیکن کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے. اس لیے ولا یظلم ربک احدا قرآن کریم میں آیا. وما ربک بظلام للعبید قرآن کریم میں یہ آیا. اور دنیا میں کافروں کو دیکھو مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ انہیں مال و دولت ملا ہوا ہے. وجہ یہی ہے کہ کافروں کو ان کی نیکیاں دنیا میں ہی مل جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو ان کی نیکیاں آخرت میں ملیں گی. دنیا میں بھی اللہ دیتے ہیں، لیکن اصل یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا آخرت ہے. تو مسلمان کو عمل صالح کا بدلہ ملے گا آخرت میں. کافر جو نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کا بدلہ ان کو اسی دنیا میں مل جاتا ہے، اور تاکہ آخرت میں پہنچیں تو باری تعالیٰ کے ہاں ان کا کچھ بھی نہ ہو. مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب مرقات ہے، مشکات کی شرح ہے. اس میں ایک عجیب ایسا ہی قصہ آیا. اللہ نے دو فرشتے اتارے آسمان سے. ایک کے لیے بھی ہدایت کر دی تم نے جا کر یہ کرنا ہے، دوسرے کو بھی ہدایت کر دی کہ یہ کام کرنا ہے. اور فرشتوں کی خاصیت لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دیتے ہیں اس کا انحراف کرتے نہیں. اب یہ فرشتے آئے، آپس میں ملاقات ہوئی، تو ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ فلاں کافر کی موت کا وقت قریب ہے اور اس کے دل کے اندر چاہت ہوئی مچھلی کھانے کی. مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کافر کے صحن میں ایک تالاب ہے، مچھلی لا کر تالاب میں ڈال دوں، دیکھیں گے پکڑ کر اس کی آخری آرزو پوری کر دیں گے، کھلا دیں گے. دوسرے فرشتے نے کہا کہ مجھے بھی ایسے ہی کام کے لیے بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان نزع کے عالم میں ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے شہد کھانے کو. شہد اس کے گھر میں موجود ہے. مجھے اللہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر شہد کی بوتل توڑ دو. اب دونوں نے اپنا اپنا کام کر لیا. پھر اللہ سے بعد میں ان فرشتوں نے پوچھا ہے رب یہ کیا قصہ ہے؟ جو نافرمان اس کی آرزو پوری کری، جو فرما بردار گھر میں شہد ہوتے ہوئے اس کو نصیب نہ ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا کافر نے جتنی نیکیاں کی ہیں ہم نے اس کی سب نیکیوں کا بدلہ دے دیا، ایک نیکی باقی تھی، اور ہم نے چاہا کہ اس کی اس ایک نیکی کا بدلہ بھی اس دنیا کے اندر دے دیں تاکہ ہمارے پاس آئے خالی ہاتھ آئے. اور جو مسلمان تھا اس نے تو سارے ہی گناہوں سے توبہ کر لی تھی، اور توبہ کے بعد ایک اور چھوٹی سی غلطی ان سے ہو گئی، گناہ ہو گیا.
اللہ نے فرمایا کہ مسلمان سے یہ غلطی ہو گئی اور اس گناہ سے اس نے توبہ کی نہیں، اس کو تھوڑی سی ذرا اور تکلیف دی جائے اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے، اسی لیے اس کے گھر سے شہد کی بوتل کو توڑوا دیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ یہاں دنیا میں مسلمانوں کو دیتے ہیں لیکن اصل صلہ ملے گا آخرت میں۔ آگے دیکھیں تو صحابہ کرام کا یہ تاثر تھا، اگر دنیا میں فراوانی ملتی تو پریشان ہو جاتے۔ بھی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ وعنهم قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یوم احد، احد کے دن، اور یہ رجل کون تھا؟ بعض روایتوں میں آیا کہ عمیر ابن حمام صحابی، یہ وہ تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارائیت ان قتلت فأین انا، یہ بتلائیے اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے شہید کر دیا جائے تو میرا ٹھکانہ کہاں؟ قال فی الجنہ، حضور نے فرمایا جنت، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ فالقا تمرات فی یدہ، ڈال دیا ان کھجوروں کو جو اس کے ہاتھ میں تھیں، یعنی کھجوریں کھا رہے تھے، ان کو رکھ دیا کہ ان کھجوروں کو کھاتے کھاتے یہ تو حیات طویل ہو جائے گی، اتنی دیر کون انتظار کرے؟ ثم قاتلا، پھر انہوں نے قتال شروع کیا، حتی قتلا، یہاں تک کہ وہ ان کو قتل کیا گیا۔ تو صحابہ کرام سن لیا جب جنت ملے گی تو تاخیر بھی، معمولی تاخیر بھی انہیں گوارا نہیں۔ تو یہ عمیر ابن حمام جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کا تذکرہ یہاں آیا، اس لیے غزوہ احد کے تحت امام نے ان کے قصے کو ذکر کیا۔ بي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حباب قال هاجرنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہجرت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ، نبتغی وجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا چاہتے تھے، فوجب اجرنا علی اللہ، تو ہمارا ثواب اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ وَمِنَّا مَن مَضَى او ذَهَبَ، اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جو گزر گئے، مضا یمضی، اور اسی کا دوسرا معنی ذہابہ ہے، راوی کو شک ہے کہ ذہابہ لفظ بولا یا مضا، مفہوم معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ لم یأکل من اجرہ شیئا، جو چلے گئے دنیا سے اور اپنے اجر میں سے انہوں نے کچھ بھی کھایا نہیں۔ کان منہم مصعب ابن عمیر،
اور انہی میں سے جنہوں نے اپنا اجر کھایا نہیں مصعب ابن عمیر تھے، قتل یوم احد، جو قتل کیے گئے احد کے دن، لم یترک الا نمرتن، نہیں چھوڑا مگر ایک دھاری دار چادر کو، کننا اذا غطینا بہا رأسہ، ہم جب اس چادر سے ان کا سر ڈھانپتے، خرجت رجلاہ، اس کے پاؤں نکل جاتے، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ، اور جب ہم اس سے ان کے پاؤں ڈھانکتے، خرج رأسہ، ان کا سر نکل جاتا۔ فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غطو بہا رأسہ، ڈھانپ دو اس سے اس کا سر، وجعلوا علی رجلہ الازخر، اور اس کے پاؤں کے اوپر ازخر گھاس ڈال دو، او قال القو علی رجلہ من الازخر، تو القو یا وجعلو یہ دو لفظ الگ الگ ہیں، یہ راوی کو شک ہے، تو معمولی سا اپنا شک شبہ بھی دور کرنے کے لیے ازرائے احتیاط ایسے جملے بول دیا کرتے تھے۔ وَمِنَّا مَن قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمْرَتُهُ، اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کے پھل پک چکے ہیں، فَهُوَ يَهْدُبُهَا، وہ اسے چن رہے ہیں، حدب یہدب نصر ینصر سے چننا، اور یہ ضربہ سے بھی آتا ہے، حدب یہدب، تو اس کے معنی بھی وہی ہیں، چننا، پھلوں کو چننا۔ در حقیقت صحابہ کرام کے دو گروہ ہوئے، ایک گروہ تو وہ تھا جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی، اور ہجرت سے مقصد اللہ کی رضا، اور شروع کا زمانہ وہ کہ مالداری ہے نہیں، ناداری، ہجرت کی، جہاد کیا، مگر اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ کھایا نہیں، یعنی دنیا میں ان کو فراخی نہیں ملی، وسعت نہ ملی، خوشحالی نہ ملی، ایک گروہ یہ، اور یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ انہی میں سے تھے، احد والے دن شہید ہوئے، لیکن کفنانے کے لیے پورا کفن نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ چادر سے سر چھپا لو، پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ تو یہ ایک جماعت صحابہ کرام کی تو ایسی تھی، اور دوسری جماعت صحابہ کرام کی وہ جن کے بارے میں آیا کہ انہوں نے جو آبیاری کی، ان کے پھل پکے استعمال کیے، آبیاری کی یعنی جیسے کہ کوئی درخت لگاتا ہے اور درخت کے اوپر پھل آیا اور پھل کو استعمال کیا، تو یہ جو دوسری جماعت صحابہ کرام کی، اللہ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انہوں نے استعمال کیا، تو فہوا یہدبھا، پھلوں کو توڑنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
جہاد شروع ہوئے، بعد میں اللہ نے دروازے کھول دیے مال غنیمت کے ذریعے سے، دنیا میں فراخی عطا فرما دی۔ اب جن کو فراخی ملی وہ گھبرانے لگے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے، آخرت میں جائیں تو ہمارے ثواب کے اندر کمی آئے۔ ان کو یہ ڈر تھا، جیسا کہ سابقہ روایت میں عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا قصہ گزرا۔ تو وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، ہم میں سے بعضو ہیں جن کا پھل پک چکا، اب وہ اسے چن رہے ہیں۔ تو پھل پکنا، پھل چننا یہ ہے کہ دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں دیں اور دین کو اللہ نے غلبہ دیا، اور فراوانی وسعت خوشحالی آئی، مال غنیمت آیا۔ تو یہ اب جس طرح پھل پک گیا، پھل کو کھاتے ہیں، چنتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی۔ بے قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد عن انس رضی اللہ عنہ ان عمه غاب عن بدر، انس ابن مالک کے چچا جنگ بدر سے غائب رہے۔ انس ابن مالک کے چچا کا نام بھی انس، یہ انس ابن مالک اور وہ انس ابن نضر۔ عربوں میں دستور تھا کہ بڑوں کے نام پر تبرکن نام رکھ لیا کرتے تھے۔ تو مالک انس کے والد ہوئے، مالک ابن نضر، اور دوسرے ان کے بھائی تھے انس ابن نضر۔ تو انس ابن نضر کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، تھے نہیں مدینہ طیبہ میں، یا کوئی عذر تھا، کوئی بھی وجہ ہو۔ فقال غبت عن اول قتال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا، انس ابن نضر نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا قتال تھا، میں اس میں حاضر نہ ہو سکا۔ لئن اشہدنی اللہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے مجھے حاضری کا موقع دیا حضور کے ساتھ، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا اجد، تو اللہ دیکھ لیں گے میں کتنی کوشش کرتا ہوں، اللہ دیکھ لیں گے، یعنی میں وہ بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ اپنی جان تک قربان کر دوں گا۔ ما اجدو اس کے معنی کوشش کے ہیں، اللہ دیکھے گا میں اللہ کی راہ میں کیا کچھ کوشش کرتا ہوں۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی ما اجیدو، ما اجیدو میں کیا پاتا ہوں، یعنی کافروں سے جب ملاقات ہوگی، جنگ ہوگی، تو میں کیا کارنامے انجام دیتا ہوں۔ مفہوم معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ فلقی یوم احد، چنانچہ انہیں احد کے دن مقابلہ کا موقع مل گیا۔ فہزم الناس، لوگ شکست کھا گئے،
لوگوں سے مراد یہاں ہے مسلمان. فقالا، تو انس ابن نضر نے کہا اللہم انی اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، اے اللہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اس بات پر جو مسلمانوں نے کیا. یعنی میرے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. جو کچھ میرے ان ساتھیوں نے مسلمانوں نے کیا، یا اللہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یعنی المسلمین. تو یہ آگے راوی نے ہا الا کا مصداق بتلایا کہ یہ مراد ہے اس سے مسلمان. وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، اور مشرکوں نے جو کیا میں برات کا اظہار کرتا ہوں اس سے. چونکہ مشرک تو وہاں سے آئے، مکہ سے آئے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے آئے، مسلمانوں کے اوپر حملہ آور بن کر آئے، اس لیے میں ان سے بری ہوں. فتقدم بسیفہ، اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے میدان احد میں. فلقی سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سے ان کی ملاقات ہو گئی. انصاری ہیں، انصار کے سردار ہیں. فقال این یا سعد، بولے انس بن نضر سعد کہاں جا رہے ہو؟ انی اجد ریح الجنت دون احد، میں تو جنت کی بو محسوس کرتا ہوں احد کے سامنے سے. دون کے یہ ازداد میں سے ہے جس کے معنی سامنے کی بھی ہوتے ہیں، پیچھے کی بھی ہوتے ہیں، دونوں معنی صحیح ہیں. فمضا فقتلا، فمضا پھر آگے بڑھے، چنانچہ شہید کر دیا گیا ان کو. تو گویا آگے بڑھے اور بے جگری سے قتل، بے جگری سے حملہ کیا کافروں پر، اور ایسا زبردست قتال کیا کہ شہید ہو گئے. فما عرفا، تو وہ پہچانے نہ گئے، حتی عرفت اختہ بشامت، یہاں تک کہ ان کی بہن نے انہیں پہچانا تل سے. شامہ تل کو کہتے ان کی بہن. اور ربیع جن کا نام تھا، ربیع بنت نضر، تو بہن نے پہچانا تل سے کہ یہ جو تل ہے یہ میرے بھائی انس ابن نضر کا تل ہے، اور یہ لاش ہے یہ میرے بھائی کی لاش ہے. او بے بنانی ہی، یہ راوی کو شک ہے، یا یہ کہ انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی انگلیاں ہیں. تو ان کے بارے میں فیہ بضع و ثمانون، اس میں 80 سے کچھ زائد زخم تھے. من طعنۃ و ضربۃ و رمی بسہم، طعنہ نیزے کے زخم کو کہا جاتا ہے، اور ضربہ تلوار کے زخم کو کہا جاتا ہے، اور رمیہ تیر کے زخم کو کہا جاتا ہے. تو گویا پورے کے پورے جسم کے اوپر تیر کے نشان، تلوار کے نشان، نیزوں کے نشان، اور کافروں سے مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا جو مقصود تھا، جو جذبہ تھا شہادت کا، وہ اللہ نے ان کو نصیب فرما دیا.
آگے باب کی دو روایتیں ہیں، ان کے اندر تھوڑا سا ہے کلام، تو وقت مختصر ہے، پورا ہوگا نہیں، یہاں تک ہی رہنے دیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ آواز آ رہی ہے؟ صحیح ہے۔ چلو ٹھیک ہے پھر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔